السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سن رہے ہیں یوٹیوب رضوی چینل لوہردگا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ جلد اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ آج یہ سنیں گے کہ نکاح ہے کیا چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت کو خراب اور برا سمجھ کر اس سے بے رخی اختیار کرے وہ مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جس کو میری سنت سے محبت و الفت ہو وہ میرے طریقے کو اختیار کرے، میری سنت کو بروئے کار لائے، اور میری سنتوں میں سے ایک سنت نکاح بھی ہے۔ نیز فرمایا کہ جس کے دل میں نکاح کی خواہش پیدا ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا کار خیر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نے نکاح کر لیا تو اس کا نصف ایمان محفوظ ہو گیا۔ آج ہمارے ملک کے اکثر باشندے زیادہ تر سادگی سے زندگی گزارتے، سادہ پہن لیتے، موٹا جھوٹا کھا لیتے، اور ان کی فطری تقاضے محدود تھے۔ سوچو تو صحیح، زمانے کے حالات کتنے بدل چکے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نئے زمانے میں پرورش پانے والا اور نئی تہذیب کا دلدہ ایک نوجوان اپنے دادا پردادا کی طرح سادگی پسند کرے؟ وہ اس بات کو کیسے برداشت کرے کہ پرانے زمانے کی عورتوں کی طرح اس کی عورت بھی پردیس میں اس کو مہینوں تک خط بھی نہ لکھ سکے، اور اگر لکھ بھی دے تو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا نہیں بلکہ کسی اپنے رشتہ دار یا محلے کے کسی پڑھے لکھے کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہو۔ باپ کی جان، اس سلسلے میں جو بات سب سے پہلے ذہن نشی کرنی ہے وہ یہ کہ شادی در اصل ہے کیا؟ شادی کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ سن، حقیقت میں نکاح کسی کی غلامی نہیں بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کا نام ہے۔ شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق مرد و عورت آپس میں طے شدہ اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے لگیں، اس کا نام شادی ہے۔ شادی کے بعد مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی خیرخواہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپس کے پیار، خلوص اور اپنائیت کی اہمیت ہوتی ہے، اور زندگی کے اس چھکڑا کو دونوں کو مل کر کھینچنا پڑتا ہے، اور دونوں مل کر زندگی کو اپنی اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق خوشگوار بناتے ہیں، اس کو کامیاب بنانے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ خدائے پاک نے مردوں کا درجہ عورتوں سے بلند رکھا ہے، اور مرد کو عورت پر بالادستی عطا فرمائی ہے، لیکن یہ بالادستی حکومت چلانے کے لیے نہیں بلکہ اس کا مقصد عورت کی سرپرستی اور نگہبانی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو مردوں پر عورتوں کے بے شمار حقوق کو بیان نہ کیا جاتا۔ اسی طرح اس ازدواجی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے عورتوں پر بھی بے شمار ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، اور یہ ذمہ داریاں عورت کو مرد کے ساتھ پرسکون زندگی بنانے کے لیے انجام دینی پڑتی ہیں۔ جب شادی ایک عملی تعاون کا نام ہوا تو ظاہر ہے کہ شادی کے بعد دولہا اور دلہن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لیے ایک نظام مرتب کریں کہ وہ کون کون سے طریقے، ضوابط اور مثالی نمونے پیش کریں کہ جن سے زیادہ راحت حاصل کر سکیں۔ اس پروگرام میں اس کی بھی وضاحت ہو کہ ایک لڑکی کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو زمانے کے حالات اور وقت کے تقاضے شناخت کرائیں گے، لیکن اس سلسلے میں کچھ باتیں یہاں
بتا دینی مناسب سمجھتا ہوں کہ جس سے تو جو بھی طریقہ اختیار کرے اس میں زیادہ سمجھداری اور دور اندیشی سے کام لیتی رہے۔ پیاری بیٹی، جب تو اپنے نئے گھر جائے گی تو جس طرح تجھے ہم آنسوؤں اور آہوں کی ہمہ ہمی میں رخصت کر رہے ہیں، اسی طرح وہاں تجھے مسکراہٹوں قہقہوں کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا۔ وہاں تجھے دنیا ہی ایک الگ قسم کی نظر آئے گی۔ پورا گھر خوشیوں سے لبریز ہوگا، چاروں طرف شہنشاہیاں بج رہی ہوں گی، در و دیوار سے خوشیوں کا رنگ چمک رہا ہوگا، ہر ایک فرد کے چہرے پر خوشی کے پھول کھل رہے ہوں گے اور ہر ایک کی باتیں دلچسپ ہوں گی، ہر ایک تجھے ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے بے قرار ہوگا، اور تو اس گھر میں اس طرح داخل ہوگی جس طرح محفل میں شمع محفل لائی جاتی ہے۔ وہاں جاتے ہی تو ہر ایک کے لیے توجہ کا مرکز بنے گی، سب کی نگاہیں تجھ پر لگی ہوں گی، چھوٹے بڑے سب تجھے دیکھنے کے لیے دھکا مکی کر رہے ہوں گے، سبھی تیرے دیدار کے شوقین ہوں گے، تیری ہر حرکت پر، تیرے ہر قدم پر نامعلوم کیسی رائے زنی ہوگی، لیکن یہ ساری ہمہ ہمی فقط 1-2 ہفتے کے لیے ہوگی۔ اس ہمہ ہمی میں تجھے بہت احتیاط اور ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، اس لیے کہ تیری چھوٹی سی غلطی بھی لوگوں کے لیے نکتہ چینی کا باعث بنے گی۔ تو کافی سمجھدار ہے، تو نے اپنے خاندان کی بہت سی لڑکیوں کو دلہن بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں کتنی ہوشیاری عقل مندی سے کام کرنا پڑتا ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ تو ان دنوں کو بہت احتیاط سے گزار دے گی اور کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے گی جس سے لوگوں کا نکتہ چینی کا موقع ملے۔ ہر باپ کو چاہیے کہ اپنی پیاری صاحبزادی، اپنی پیاری بیٹی کو یہ سبق شادی سے پہلے دے دیں۔ جانے پدر، سب سے پہلے جس انسان سے تجھے سابقہ پڑے گا وہ تیرا سرتاج ہوگا۔ تیری آئندہ زندگی کی بہتری یا بربادی اسی ایک شخص کے اچھے یا برے برتاؤ پر موقوف ہے۔ ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی پیاری بیٹی کو شادی سے پہلے، سسرال جانے سے پہلے یہ سبق ضرور سکھا دیں۔ لہٰذا تیری سب سے اہم ذمہ داری یہ ہوگی کہ تو اپنے شوہر کو زیادہ سے زیادہ سمجھانے کی کوشش کرے، اور جب تک ہو سکے تو اپنے خیالات اور اپنی خواہشوں کو اس کی رضا کے سانچے میں ڈھالتی رہے۔ ایسا ہوگا تبھی تو ذہنی کفت اور تصادم سے بچ سکے گی۔ خیالات اور خواہشوں میں ٹکراؤ کی وجہ سے بہت سے خاندانوں میں میاں اور بیوی میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر یہی اختلافات ان دونوں کے لیے ایک خطرناک عذاب بن جاتا ہے۔ اس وقت یہاں ان تمام باتوں کو میں نظر انداز کرتا ہوں جن کا تعلق شوہر کی ذمہ داریوں سے ہے، کیونکہ وہ باتیں میرے موضوع سے خارج ہیں۔ مجھے اس وقت جو کچھ کہنا ہے وہ تجھے ہی کہنا ہے۔ تیرے سرتاج کو جو کچھ نصیحت کرنی ہو یا کوئی بات سمجھانی ہو یا بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن وہ ذمہ داری تو اس کے ماں باپ کی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ضرور ادا کی ہوگی۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ تیرے شوہر کے ماں باپ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے وہ ہر بات کا خیال رکھیں گے، اور جہاں سمجھانے کی ضرورت ہوگی وہ تیرے سرتاج کو ضرور سمجھاتے رہیں گے۔ خدائے پاک نے عورت اور مرد دونوں کو ایک دوسرے کے لباس سے تعبیر کیا ہے، یعنی کہ مرد اپنی عورت کے لیے لباس ہے اور عورت اپنے شوہر کے لیے لباس ہے۔ فرض کر کہ ایک شخص کی کہنی میں زخم پڑا ہوا ہے جس میں سے پیپ وغیرہ بہتا ہے۔ اب جو اس زخم کو کھلا رکھا جائے تو دیکھنے والوں کے دلوں میں ضرور اس سے نفرت ہوگی۔ اسی طرح ایک شخص کے جسم پر میل جمع ہوا ہے اور اس پر کپڑا پڑا ہوا نہ ہو تو لوگ ایسے شخص کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے اس کو گندا اور کاہل کہیں گے۔ لباس زخم کو چھپاتا ہے اور وہی لباس اس عضو کے میل کچیل کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپائے رکھتا ہے، جس سے لوگوں کو
اس سے نفرت کا موقع نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد جو جسم ہے تو عورت اس کی روح ہے، یا پھر عورت اگر جسم ہے تو مرد اس کا لباس ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، یعنی میں تو ہو گیا ہوں اور تو میں بن گئی ہوں، میں جسم ہوں تو جسم کی روح ہے۔ عورت کا یہ اہم فرض ہے کہ مرد کے جسم کی اس طرح حفاظت کرے کہ جس طرح پوشاک جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ عورتوں میں ایسے جذبات ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مردوں کو اپنی جان و روح سمجھ کر خود ان کے جسم کے مانند ہو جائے۔ بیٹی، ان سب باتوں پر غور کر کے عورتوں کے ذمے کیسی کیسی ذمہ داریاں ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ تو خود اپنی ذات میں اپنے سرتاج کے لیے سکھ، اطمینان اور آرام کا انتظام کرے۔ اگر شوہر میں کوئی برائی ہو تو اسے نرمی اور سمجھداری کے ساتھ سدھارنے کی کوشش کرے، لیکن اس کی عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دے، کیونکہ اس کی برائی چھپا رہنا ہی تیرے عیب کی پردہ پوشی سے تعبیر کیا جائے گا۔ جو تو اس طرح عمل کرے گی تو خدائے پاک کے فرمان کے مطابق چلنے والی کہی جا سکتی ہے، اسلام کے طریقے کے مطابق چلنے والی کہی جا سکتی ہے، کیونکہ خدائے پاک نے عورت کو پیدا کیا ہے تو اس کو پیدا کرنے کا مقصد اتنا ہی تھا کہ وہ مرد کی ہمدرد بنی رہے، مددگار اور غمخوار بنی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو خدائے پاک کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں سے ہے، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر اگر اپنی عورت کو ایسا حکم کرے کہ زرد پہاڑ کے پتھر کالے پہاڑ پر لے جا اور کالے پہاڑ کے پتھر سفید پہاڑ پر منتقل کر دے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس کا حکم بجا لائے، یعنی کوشش میں لگے رہے۔ اللہ اللہ، عورت کے لیے اس کے شوہر کی ذات اور شخصیت کتنی اہم اور کتنی بارعب ہے کہ جو سجدہ خاص خدائے پاک کے لیے ہی تھا، وہ سجدہ کسی اور کو کرنے کا حکم ہوتا یا اس کی گنجائش ہوتی تو وہ شوہر ہی کی ذات اور شخصیت تھی کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ خدائے پاک کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے یہ حکم منع کر دیا گیا، اور پھر ایک پہاڑ کے پتھر دوسرے پہاڑ پر لے جانے کا کام بے مقصد ہے۔ لیکن اس مثال میں اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ شوہر چاہے کتنا ہی سخت سے سخت کام کرنے کا حکم دے تو بھی عورت کو اس کے حکم کی تابعداری کرنی چاہیے۔ سمجھدار عورت اگر مذکورہ بالا احادیث کی اہمیت پر دھیان دے کہ اپنے سرتاج کی خدمت کو اپنی زندگی کا ایک ضروری فرض سمجھ لے تو ضرور ضرور اپنے سرتاج کے دل میں مقام حاصل کر لے گی اور سکھی زندگی گزارنے میں وہ اس کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ ہر کے خدمت کرو مخدوم شد، یعنی جس نے خدمت کی وہ سردار بنا۔ اپنی ذات کو مٹی میں ملا دینے کے بعد ہی دوسرے کو اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خدمت کے سلسلے میں ایک مزید انعام کی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کو مٹا دینے میں ایڑی چوٹی کا زور لگائے گی۔ ہر مسلمان، خواہ وہ عورت ہو کہ مرد، اپنی زندگی میں اس طرح دعا مانگے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر اور میرا خاتمہ بالخیر اور مجھے جنت میں جگہ عطا فرما۔ جنت حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں۔ اب عورتوں کی بابت دھیان سے سن کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں سے ہے، حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حالت میں مر جائے کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو بے شک ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورت دیکھ، تیری جنت اور دوزخ تیرا شوہر ہے۔ ہر عورت کے لیے جنت الفردوس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، حور و غلمان اس کا پرتپاک استقبال کرنے کے لیے بے چین ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے پاس اس کے شوہر کی رضامندی کا پروانہ ہونا چاہیے۔ بیٹی، اب بھی تو اس سودے کو مہنگا سمجھے گی؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، البتہ اس میں شک نہیں ہے کہ شوہر کی خدمت کا کام ایک کٹھن کام ہے، اپنی ذات کو مٹا دینا پڑتا ہے، اور پھر جنت بھی تو مفت دے دینے کے لیے نہیں ہے۔ عورت کے لیے مغفرت کتنی آسان بنا دی گئی ہے۔ ایک طرف مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ وہ اپنی عورت سے خوش رہے، اور دوسری طرف عورت کو بتا دیا گیا کہ اگر تیرا شوہر تجھ سے خوش ہوگا تو جنت تیری ہی ہے۔ خدائے پاک کا رحم و کرم اور اس کی مہربانی کو دیکھو تو صحیح کہ مرد اپنا خون پانی کی طرح بہا کر بھی اتنی آسانی سے جنت میں داخل ہونے کا پروانہ حاصل نہیں کر سکتا جتنی آسانی سے ایک عورت اپنے شوہر کی رضامندی حاصل کر کے جنت کی حقدار بن جاتی ہے۔ ایک دلہن کے لیے اس کا شوہر بہت انجانی شخصیت ہوتی ہے، پھر بھی اس کو اسی کے ساتھ ہی زیادہ کام پڑتا ہے، اس کے دامن سے ہی دلہن کا دامن باندھا جاتا ہے۔ خدائے پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کی ہی تابعداری کی تاکید کی ہے۔ اس کے دل میں مقام حاصل کر کے ہی دوسروں کے دلوں میں مقام حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو عورت شوہر کی نگاہ سے گر جاتی ہے تو وہ عورت دنیا اور آخرت دونوں کو گنوا بیٹھتی ہے۔ جو عورت شوہر کی نگاہ سے گر جاتی ہے تو وہ عورت دنیا و آخرت دونوں کو گنوا بیٹھتی ہے۔ شوہر کے دل میں پریم کو اجاگر کر کے ہی عورت اس کے دل کی رانی بن سکتی ہے۔ جو عورت اس میں ناکام ہوتی ہے اس کو گھر کی ایک ادنا نوکرانی سے بھی ہلکا درجہ ملتا ہے۔ ایک انسان درندوں کو بھی اپنے تابع کر سکتا ہے، تو کیا ایک انسان کا دوسرے انسان کو اپنا تابع بنا لینا کوئی بڑی بات ہے؟ جس شخص کی خدمت کرنے سے دنیا میں بھلائی حاصل ہوتی ہو، آخرت پنپ سکتی ہو، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہو، تو ایسے آدمی پر قابو حاصل کرنے کے لیے رات دن ایک بھی کر دینا پڑے تو کیا برا ہے؟ اور پھر خاوند بھی ایک انسان ہی تو ہے، وہ بھی پیار، محبت اور خدمت کا متمنا ہوتا ہے۔ اس نے شادی یہ سمجھ کر کی ہوتی کہ بیوی کے آنے کے بعد اس کو محبت اور آرام جیسی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اگر اس کی امیدیں اور آرزویں بیوی سے پوری ہوں تو کون ایسا بیوقوف اور بیل ہوگا جو ایسی محبت کرنے والی اور خدمت گزار بیوی کی قدر نہ کرے؟ ایک شخص نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ جب بھی میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میری بیوی محبت کی ایک نئی ادا سے میرا استقبال کرتی ہے۔ دوست نے تعجب سے کہا، یہ کیسے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ جب میں گھر میں قدم رکھتا ہوں تو میری بیوی فوراً کھڑی ہو جاتی ہے، مجھے خوش آمدید کہتی ہے، اور اس وقت اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی مانند کھلا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلتی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ میرے آنے کا سخت انتظار کرتی رہتی ہے۔ گھر پہنچنے پر اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور جب تک میں گھر میں رہتا ہوں وہ میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، اور وہ اس کو فخر سمجھتی ہے۔ اسی طرح ایک اور خاوند نے فخر اور محبت بھرے انداز میں اپنی بیوی کی بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک بار دھوبی کے یہاں کسی کے مر جانے کی وجہ سے دھونے کے لیے کپڑے دیے، کئی دنوں تک نہیں آ سکے، اور میلے کپڑے دھوبی کے یہاں بھیجے بھی نہیں جا سکے، اور میں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ بھی کافی میلے تھے، تو میں نے دفتر اور آفس جاتے وقت بیوی سے کہا، آج اگر دھوبی کے یہاں سے کپڑے نہیں آئے
تو نئے کپڑے خریدے بغیر چارہ نہیں۔ اور جب میں آفس سے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ 2 جوڑے کپڑے صاف ستھرے اور پریس کیے ہوئے ٹیبل پر رکھے تھے۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ کیا دھوبی کپڑے دے گیا ہے؟ تو بیوی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ آج ایک نئی دھوبن مل گئی تھی۔ اس وقت تو وہ بات میری سمجھ میں آئی نہیں، لیکن جب میں غسل خانہ میں غسل کے لیے گیا تو سب راز کھل کر سامنے آ گیا، اور اب میں سمجھا کہ میری ہمدرد بیوی نے اپنے ہاتھوں ہی سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ان دونوں خاتونوں نے تھوڑی سی محنت سے اپنے اپنے خاوند کا دل جیت لیا کہ ان کے شوہروں کا احسان مند دل ان بیویوں کا گن گانے لگا۔ ہمارے گھروں میں خدمت کے لیے جو نوکر ہوتے ہیں، ان میں سے جو نوکر ہم کو زیادہ آرام پہنچاتا ہے، ہماری زیادہ خدمت کرتا ہے، تو اس کو ہم زیادہ چاہتے ہیں، اور اگر ایسا نوکر چلا جائے تو ہم مدتوں تک اس کو یاد کرتے ہیں، اور اگر کام چور نوکر نوکری چھوڑ کر چلا جائے تو کوئی بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کے برعکس خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا بلا ٹل گئی۔ جس عورت نے اپنی خدمت اور فرما برداری کے باعث شوہر کے دل میں مقام حاصل کر لیا ہے، ایسی عورت کا وجود شوہر کے آرام اور اس کی راحت کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ایسی خدمت گزار بیوی کی 1 منٹ کی جدائی سے شوہر تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اس کے بغیر گھر میں بدنظمی جیسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور جو عورت شوہر اور اس کے گھر کے لیے بیکار ثابت ہوتی ہے، ایسی عورت کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہے، کیونکہ اس کی حاضری اور غیر حاضری سے اس کے شوہر کو سکھ چین اور حسن انتظام یا دکھ تکلیف بدنظمی جیسا کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ کام چور نوکر بدلا جا سکتا ہے، گھر کی بدنظمی کو حسن انتظام میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن آمنت باللہ کے ورد کے ساتھ نکحتھا وقبلتھا سے جو گرہ شادی کی بندھ گئی ہے، وہ اتنی مضبوط اور سخت ہوتی ہے کہ موت آنے کے بعد ہی اس کا پیچھا چھوٹ سکتا ہے۔ تو ایسی عورت کتنی بے عقل اور بیوقوف ہے جو تھوڑے دنوں کی تکلیف برداشت کر کے بدلہ زندگی کا سکھ چین خرید نہ سکے، اور تھوڑے دنوں کے آرام کے لیے پوری زندگی بھر کے لیے مصیبتیں خرید لے۔ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ کم ظرف اور تنگ نظر لڑکیوں کی ضد کی وجہ سے شوہر کی محبت کی قدر نہ کی جا سکی۔ لڑکی نے اپنی ضد کے نام پر شوہر کی پرخلوص محبت کو بھینٹ چڑھا دی اور نتیجتاً اپنی زندگی کو تباہ کر دیا۔ بیٹی، تجھے یاد ہوگا کہ آج سے 5 سال پہلے ایک شریف آدمی اپنے پڑوس میں آ کر بسے تھے۔ وہ تقریباً 2 ماہ رہے ہوں گے۔ ان کی تنخواہ اچھی تھی، ان کے ماں باپ بھی ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ برسوں سے بیمار ہوں۔ تیری ماں کے کہنے کے مطابق ان کی بیوی کی حالت شوہر سے بھی زیادہ قابل رحم تھی، حالانکہ ان دونوں میں سے حقیقت میں کوئی بھی بیمار نہ تھا۔ ساس اور سسر دونوں اپنی بہو سے بہت خوش تھے، اور ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہ تھا۔ گھر میں کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی اور کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ دونوں میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہ تھی، پیار کی کمی تھی، خلوص نہ تھا، مزاج میں ہم آہنگی نہ تھی، ہر وقت ان بن رہتی۔ ایک مشرق کی بات کرتا تو دوسرا مغرب کی ہانکتا، رات دن ہمیشہ جھگڑا ہی رہتا۔ میاں اپنی ضد پر قائم تو بیوی بھی اپنی ہٹ چھوڑنے کو تیار نہیں، اور ہر ایک کو یہ بات مد نظر رہتی کہ میری بات نیچی نہ ہونے پائے، لیکن اس کا خیال کسی کو بھی نہ آتا کہ زندگی تباہ نہ ہونی چاہیے۔ اس قسم کے اختلافات بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو اس کی کوئی خاص وجہ اور سبب نہیں ہوتا، نہ کوئی ٹھوس اور اہم معاملے میں اختلاف ہوتا، بلکہ معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہوتا ہے۔ اگر سمجھداری سے کام لیا جائے
اور ذرا سا جھکاؤ ہو جائے تو جھگڑے کی ساری عمارت جڑ سے ہی اکھڑ جاتی ہے۔ بیٹی تجھے اچھی طرح یاد ہوگا کہ کبھی کبھی تو 2 گھنٹوں تک میاں بیوی کی زبردست جنگ چلتی رہتی تھی۔ تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ وجہ صرف یہ تھی کہ میاں کے کمرے کی کرسی کسی نے کچھ آگے پیچھے کر دی تھی، یا کھانے میں نمک کچھ زیادہ پڑ گیا تھا، یا گھنٹی پر کسی نے میلا کپڑا لٹکا دیا تھا اور بس۔ اور کئی مرتبہ تو یہ جنگ اتنی طول پکڑتی کہ پوری رات گزر جاتی، لیکن یہ شیطانی جنگ ختم نہ ہوتی، اور پڑوسیوں کو بھی سونا حرام ہو جاتا۔ برابر 2 ماہ تک جنگ تماشا جاری رہتا۔ پورے محلے میں گھر گھر انہی میاں بیوی کے تذکرے ہوتے، اور ہر ایک آدمی ان کے اس لغو اختلافات کو دلچسپ انداز میں بیان کرتا۔ اف، کیسی رسوائی بھری فصیحت تھی! سنتے تھے کہ بیگم صاحبہ 6 مہینے تک اپنے ماں باپ کے یہاں اڈے ڈالے رہتی، اس کا شوہر اس کو بلانے ہی نہ جاتا، اور اگر بلانا پڑتا تو بھی بلا کر خوش نہ ہوتا، اوپر سے خوب پچھتاوا